برطانیہ میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر سے وزیر داخلہ سمیت 70 لیبر ایم پی ایز کا مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ 5 پارلیمانی پرائیویٹ سیکرٹریز عہدوں سے مستعفی۔ ڈیوڈ لیمی اور دیگر کابینہ ارکان نے سر کیئر اسٹارمر سے عہدہ چھوڑنے کی ٹائم لائن مانگ لی۔ اقتدار کی منتقلی کا طریقہ طے کرنے کا مشورہ۔ مطالبہ کرنے والوں میں برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ شبانہ محمود بھی شامل۔ لیبر پارٹی میں ان کی مضبوط پوزیشن ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے سفارتی تعلقات میں اہم پیش رفت۔ ڈھاکہ میں پاکستان ایجوکیشن ایکسپو 2026 کا افتتاح۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے تحت علامہ محمد اقبال اسکالرشپس کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز۔ ایچ ای سی کے مطابق بنگلہ دیشی طلباء کو 100% اسکالرشپس پر پاکستانی جامعات میں داخلے دیے جائیں گے۔ ایرانی تجاویز احمق خانہ ہیں، انہیں کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اوباما اور بائیڈن ہوتے تو شاید قبول کر لیتے۔ جنگ بندی معاہدہ بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آبنا ہرمس میں پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، لیکن فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے برقرار رہنے کے امکانات نہایت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے تک امریکہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھے گا۔ ایران کے پاس اپنے جوہری مواد کو منتقل یا نکالنے کی مطلوبہ ٹیکنالوجی موجود نہیں۔ ایران کو ملا کر ہتھیار ڈالنا پڑیں گے۔ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو واشنگٹن اپنی حکمت عملی کے تحت دباؤ برقرار رکھے گا۔ ٹرمپ کے بیان پر ایران کا بھی سخت رد عمل۔ کہا ٹرمپ کے رد عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایران میں منصوبے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے امریکی تجاویز سے ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ تہران نے امریکہ کو فراخ دلانا اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی۔ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ اور آبنا ہرمز کو کھولنا جائز مطالبات ہیں۔ ناکہ بندی کو ختم کرنا، بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی ثالثوں کو بحال کرنا بھی جائز مطالبات ہیں۔ زمین پر فساد پھیلانے میں امریکی صدر ٹرمپ براہ راست ملوث۔ ہم نے کردوں کو ہتھیار فراہم کیے تاکہ وہ زمینی تصادم برپا کریں۔ کردوں نے اچھا نہیں کیا، ہم سے اسلحہ بھی لے لیا اور پھر وہ اسلحہ ایران کے خلاف استعمال بھی نہیں کیا۔ ٹرمپ کے بیان پر دنیا حیران۔ ایران کے جواب کے بعد سفارتی کوششیں پھر تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال اور پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے جاری سفارتی عمل پر گفتگو۔ 24 گھنٹوں میں یہ دونوں وزرائے خارجہ کا دوسرا رابطہ تھا۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمتی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے جاری سفارتی رابطوں کے حوالے سے حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بحری سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر غور کیا۔ امریکی ناظم الامور نٹلی بیکر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی تجاویز مسترد کرنے پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ بریڈ خام تیل کی قیمت $104 فی بیرل اور WTI کی قیمت $99 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی۔ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,70,056 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یورپی یونین کی مغربی کنارے میں پرتشدد صہیونی آبادکاروں اور ان کی حمایتی تنظیموں پر پابندیوں کی منظوری۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی سربراہ کا جاکنس کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا کہ تعطل ختم کے عالمی اقدامات کی جانب بڑھا جائے۔ شدت پسندی اور تشدد کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حماس کے چند رہنماؤں پر بھی نئی پابندی عائد کی گئی ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کے لبنان میں حملے، مزید 51 افراد شہید، درجن زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صہیونی افواج نے قلاویہ میں اور تبندین میں طبی مراکز کو نشانہ بنایا۔
اسرائیلی حملوں میں مزید 51 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے، جن میں 2 طبی کارکن بھی شامل ہیں۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2800 سے زائد ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے طیبہ میں اسرائیلی فوجی ٹھکانے پر حملہ کیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم اور صہیونی فورسز کی جھڑپوں میں 18 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ سنا ہے ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان میں رکیں گے، تاہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے 1 سال کے دوران اہم عالمی مقام حاصل کیا اور مختلف محاذوں پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ٹرمپ نے کئی بار بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ پاکستان نے نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی محاذ پر بھی اہم کامیابی حاصل کی ہیں۔ اسرائیل کی پالیسی نے پورے مشرق وسطی میں کشیدگی پیدا کی ہے، اس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں افغان سرزمین کے استعمال ہونے کا ثبوت، ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستان کا افغانستان کو 2 ٹوک پیغام۔ پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا، جس میں واضح کیا گیا کہ تحقیقات و تکنیکی شواہد سے ثابت ہوا کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں مقیم ہے۔ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا مسلسل استعمال ناقابل قبول ہے اور افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا بند کرے۔ افغان طالبان فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور داعش کے خلاف ٹھوس اور مؤثر کارروائی کرے۔ اور ملک بھر میں موسمی خطرات کا بڑا الرٹ جاری۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 11 سے 18 مئی کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارش، ژالہ باری، آندھی اور ہیٹ ویو کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع، ژالہ باری کا بھی خدشہ۔